بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر 10 اہم اور ضروری سوالوں کے جوابات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے بھی سوالات وہ ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہیں، تو آپ توجہ سے ان کے جوابات کو سنیں اور یہ اچھی نالج دین کی دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں۔ پہلا سوال عظمت صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ کیا گوشت لیتے وقت ہڈی کا لینا ضروری ہے؟ کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر گوشت لیتے وقت ہم نے ہڈیاں نہیں لی تو یہ گوشت کھانا ہمارے لیے مکروہ ہوگا۔ یہ ہمارے ایڈمن صاحب کا سوال ہے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی امی کہتی ہیں ایسا۔ تو دیکھیے گا، عوام کے درمیان میں کچھ چیزیں وہ مشہور ہو گئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ ان غلط باتوں میں جو مشہور ہو گئی ہیں، ایک بات یہ بھی ہے، یہ بات کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، نہ کسی معتبر کتاب میں ہے، تو اس لیے جس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ایسی بات کرنی چاہیے مسلمان کو۔ دوسرا سوال دلی سے عبدالاحد بھائی کا یہ ہے کہ میں نماز کے ٹائم پر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اپنی پینٹ جو ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے موڑ کر ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہوں، تو میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، آپ صحیح رہنمائی کر دیجئے۔ دیکھیے گا، دیوبند کا ایک فتویٰ ہے 37,782 نمبر کا، سیم سوال کے جواب میں دارالعلوم دیوبند یہ لکھتا ہے کہ پائجامے یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے پہننے پر سخت وعید آئی ہے۔ اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس میں حضور نے یہ فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنے کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند یہ لکھتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامے یا پینٹ کو پہننے پر سخت وعید آئی ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر۔ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے لکھتا ہے نماز کی حالت میں اس کا گناہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کہ کپڑے موڑ کر ٹخنے سے اوپر کر کے نماز پڑھنے میں اگرچہ کراہت پائی جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا پینٹ کو لٹکانے کے مقابلے میں یہ کراہت کم درجے کی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہمارا پینٹ کا حصہ یا پاجامے کا حصہ یا لنگی کا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہم اگر اسے اوپر کر کے پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز ہماری ہو جائے گی۔ لیکن اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو، تو ہر وقت ہر حالت میں ٹخنوں کا حصہ کھلا رکھنا چاہیے، پائجامہ یا پینٹ اوپر سلوانی چاہیے۔ تیسرا سوال وسیم خان صاحب کا غازی آباد سے یہ ہے کہ غیر مسلم کے گھر اگر ہماری دعوت ہو تو ہم وہاں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ 1,62,864 نمبر کا ہے۔ جواب یہ ہے اور فتویٰ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کی آمدنی حرام اور ناجائز طریقے سے نہ ہو اور دعوت کرنے سے اس کا مقصد ریاکاری اور شہرت حاصل کرنا نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، ہم دعوت قبول کر سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ممبئی سے فاخر بھائی کا یہ ہے کہ شادی کے موقع پر جو ہلدی وغیرہ کی رسم ہے اور ہم لڑکے لڑکیاں سب ہلدی لگاتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ ہے 23,927 نمبر کا یہ فتویٰ ہے کہ شادی کے موقع پر مرد اور عورت کا ہلدی لگانا ایک غیر شرعی رسم ہے، یعنی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ مسلمانوں کو اس رسم سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچواں سوال ان کا ہی یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا،
اس سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ ہے 23,927 نمبر کا، کہ مرد کے لیے عورت کی مشابہت اختیار کرنا اور ہاتھ پاؤں میں مہندی کا لگانا درست نہیں ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو یا کوئی بیماری ہو، تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح مسلمان مرد کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے سر پر یا اپنی داڑھی پر سرخ مہندی کا خضاب لگائے، اس کی گنجائش ہے، ورنہ مسلمان کو اپنے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگانے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھٹا سوال شریف خان صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں قصر کے بجائے پوری نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، سیم اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 1,61,587 نمبر کا۔ مسئلہ پہلے لکھا ہے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے، ہم اس مسئلے کو سمجھے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مسافر پر 4 رکعت والی نمازوں میں حسب شرائط، یعنی جو مسافر کی شرطیں ہیں ان کے مطابق قصر کرنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، صرف گنجائش نہیں بلکہ واجب ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے مسافر کے لیے 4 رکعت والی نمازوں میں اتمام کرنا، یعنی نمازیں پوری پڑھ لینا، درست نہیں ہے۔ بہت سا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لوں گا، میرے پاس ٹائم بھی ہے تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ خامخواہ کی عقل مندی مسلمان کو نہیں دکھانی چاہیے۔ جو فتویٰ مسئلہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک آپشن ہم یہ سمجھیں، اگر کسی مسافر نے 4 رکعت والی نماز سفر کی حالت میں بجائے 2 کے پوری پڑھ لی، اتمام کر لیا، اور اس نے 2 رکعت نماز پر جان بوجھ کر یا بھول کر قاعدہ نہیں کیا، 2 رکعت پر وہ نہیں بیٹھا، تو اس کا فرض سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسافر کے حق میں 2 رکعت پر قاعدہ کرنا یعنی بیٹھنا فرض ہو جاتا ہے، اور فرض چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ سیکنڈ آپشن اس میں ہم یہ سمجھیں، اگر کسی مسافر نے 2 رکعت پر یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ کیا اور وہ بیٹھ گیا، اور جان بوجھ کر کے اس نے مزید 2 رکعت اس میں اور شامل کر لی، یعنی پوری 4 پڑھ لی، تو اس سچویشن میں اس کا فرض تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن نماز اس کی ناقص اور ادھوری ادا ہوگی، تو جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 7واں سوال ہریانہ سے عبدالشکور صاحب کا یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس حرام کا پیسہ ہے اور وہ ناجائز طریقے کی کمائی کرتا ہے اور پھر حج بھی کر لیتا ہے، تو اس کا حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، سیم اس سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 69598 نمبر کا، کہ اگر کوئی مسلمان حرام اور ناجائز طریقے کی کمائی کرتا ہو اور پھر وہ حج بھی کر لے، تو اس کا فریضہ حج تو ساقط ہو جائے گا، یعنی حج کرنا جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض تھا تو وہ فرض تو اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوگا، یعنی اس کو اس حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو دوبارہ جائز طریقے سے حلال طریقے سے آمدنی کر کے اور پھر اپنا حج کرنا چاہیے تاکہ ثواب بھی ملے۔ 8واں سوال دلی سے عاصم بھائی کا یہ ہے کہ بغیر محرم کے اگر کوئی عورت حج یا عمرہ کرتی ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، سیم اس سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 52320، کہ عورت کے لیے بغیر شرعی محرم کے عمرے پر جانا اور حج پر جانا جائز نہیں ہے۔ عورت کو اسی وقت حج یا عمرے پر جانا چاہیے جب اس کے پاس کوئی شرعی محرم ہو، ورنہ اس سے بچنا چاہیے۔ 9واں سوال دلی سے خالد بھائی کا یہ ہے کہ ہمارے والدین نے حج نہیں کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ حج کر لے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تمہارا حج ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے ماں باپ نہ کر لے، تو آپ بتلائیے کہ کیا ان لوگوں کی بات صحیح ہے؟ دیکھیے گا، یہ بات من گھڑت ہے، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہی فتویٰ لکھا ہے سیم اس سوال کے جواب میں، اور یہ فتویٰ ہے 10,489 نمبر کا، کہ شرعاً کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے
کہ والدین کو حج کرائے بغیر آدمی کا حج قبول نہ ہو۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، پہلے ان کو کرائیے، تو یہ خواہ مخواہ کی بات ہے۔ آپ کے ماں باپ کے اوپر حج فرض ہے، ان کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے نہیں کیا، آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ کو اپنا فرض مکمل ادا کرنا چاہیے۔ اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے نہ کیا ہو اور آپ کے پاس گنجائش ہو تو آپ اپنے ماں باپ کو لے کر کے خود اپنے ساتھ جائیے تاکہ سب کا حج فرض ادا ہو جائے۔ 10واں اور آج کا آخری سوال افروز صاحب کا بجنور سے یہ ہے کہ رات میں جھاڑو لگانا جائز ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے گا، لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں کیا ہے اس کو سمجھیے۔ 1,66,638 نمبر کا فتویٰ ہے اسی سوال کے جواب میں کہ رات میں جھاڑو لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند یہ لکھتا ہے کہ عوام میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ رات کو جھاڑو نہیں لگا سکتے، اگر ضرورت ہو تو آپ رات میں بھی جھاڑو لگا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ جو خواہ مخواہ کی باتیں کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ شریعت بہت اہم چیز ہے اور اسلام بہت اہم مذہب ہے، اس کے بارے میں کسی کو اپنی طرف سے کوئی بات بنانے کا اور مسئلہ بتانے کا ادھیکار نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج کے کچھ اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح بات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔